تو بس پھر اب اللہ نے سرزمین ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے بعد سرزمین مصر اور مصر کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی آج سے قریباً 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہی اپنی امت کے لوگوں کو حضرت رسول خدا کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی کتاب تورات کو نازل کیا، اور پھر اللہ نے تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کر کے بتایا۔ اب ویورز، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگ تو آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پائیں گے۔ تو ویورز، اب اگر ہم موجودہ دور میں تورات کو پڑھتے ہیں جو کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، تو تورات میں کم از کم 13 جگہوں پر حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ انگریزی زبان کی تورات کے مطابق بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 15، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، 19، 20، 21، 22، بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 1، 2، 3، 4، بک آف ہگایا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 7، بک آف میلکائی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16۔ اسی طرح اردو زبان کی تورات کے مطابق استثنا کی کتاب باب نمبر 18 جملہ نمبر 15، استثنا کی کتاب باب نمبر 18 جملہ نمبر 18، 19، 20، 21، 22، یسایہ کی کتاب باب نمبر 42 جملہ نمبر 1، 2، 3، 4، حجی کی کتاب باب نمبر 2 جملہ نمبر 7، ملاکی کی کتاب باب نمبر 3 جملہ نمبر 1، اور غزل الغزلات کی کتاب باب نمبر 5 جملہ نمبر 16 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صاف صاف ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ویورز، اب جیسا کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے میدان میں تمام نبیوں اور پیغمبروں سے حضرت رسول خدا کی نبوت کے بارے میں عہد لیا تھا۔ عہد کا مطلب ہے وعدہ، تو اس عہد کی وجہ سے ہی حضرت رسول خدا کو عہد کا رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رسول کے جس کے بارے میں تمام نبیوں اور پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ رسول ضرور آئے گا اور تمہیں اس رسول پہ ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت رسول خدا کو عہد کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور ویورز، بالکل اسی بات کو انگریزی تورات کے مطابق بک آف میلکائی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1، جبکہ اردو زبان کی تورات کے مطابق ملاکی کی کتاب باب نمبر 3 جملہ نمبر 1 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ کو درست کرے گا، اور جس خداوند کے تم طالب ہو ناگہاں اپنے ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، یہ رب الافواج فرماتا ہے۔ اسی طرح ویورز، اب ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ تورات میں ہی سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اردو میں غزل الغزلات کی کتاب باب نمبر 5 جملہ نمبر 16 میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر آپ کا ذکر محمد کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہیبرو یعنی عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، تو اگر آج ہم تورات کی ہی اس آیت کو تورات کی ہی اصل زبان یعنی ہیبرو زبان میں پڑھتے ہیں، تو تورات کی یہ آیت کچھ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، ہکو ممتقم وخلو محمدم زیدودی وزرعی بنوکی یروشلائم۔ تورات کی اس آیت میں آپ یہ لفظ یعنی محمد کو سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ محمد نام محمد کے آگے یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ لفظ ہیبرو زبان میں کسی بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے اس نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کسی بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے حضرت لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت محمد، جبکہ ہیبرو زبان میں کسی کے بھی نام کو احترام سے پکارنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی محمد اور ویورز، اگر آپ کو ابھی بھی میری زبان سے نام محمد کو تورات کی اس آیت میں سن کر یقین نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو تورات کی یہی آیت ایک یہودی عالم کی زبان سے بھی سنوا دیتا ہوں۔ حکو ممتقیم
וחולו מחמדים זה דודי וזרעי בנות ירושלים. इसी तरह बस फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों को शैतान के रास्ते से बचाने के लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर ही चलाने के लिए एक के बाद एक करके 400 मुख्तलिफ नबियों को आपकी उम्मत के लोगों की तरफ भेजा। लेकिन कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 91 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 181 के मुताबिक आपकी उम्मत के लोगों ने यानी यहूदियों ने एक एक करके अल्लाह के भेजे हुए इन तमाम नबियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और फिर इसी तरह शैतान ने आपकी उम्मत के लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से भटका कर गुमराह कर दिया।